خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آ گیا تو اس نے آ کے کہا حضور لوگ تنگ بڑا کرتے ہیں، رشتہ دار بھی دوست بھی، یہ سارے کہتے ہیں آج کل اپنے مشائخ سے، تو کوئی نسخہ بتائیں۔ تو حضرت خواجہ صاحب فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، محبت کرنی شروع کر دے۔ تو اس نے بھی وہی کہا جو آپ صاحب اور میں کہتے ہیں نا، اس نے کہا جی میں تو بڑی کرتا ہوں، پر سامنے والے اس کا جواب ٹھیک۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے۔ اللہ والوں کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ اپنی رائے بار بار بدلتے، بولیے رائے بار بار بدلتے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ کہا میں محبت کرتا ہوں پر وہ پھر بھی مجھے تنگ کرتے ہیں، تو خواجہ صاحب فرمانے لگے پتر نسخہ یہی ہے، کرنا پیار ہی ہے، اگر ایک دو خوراک سے فرق نہ پڑا تو خوراکیں بڑھا دینا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ یہ فرمایا ہے کہ میں نے محبوب کو بھیجا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، بِإِذْنِهِ اس کے حکم کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی، تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے تعظیمی سجدے کا سوال پوچھا۔ عبادت کا سجدہ تو ویسے ہی کفر ہے، شرک ہے، تعظیم کے لیے سجدہ تو 40 کے قریب دلائل، 50 کے قریب دلائل کتاب و سنت سے دیے، 150 کے قریب حوالہ جات فقہاء اور محدثین سے دیے، اور اعلیٰ حضرت نے ایک پوری کتاب لکھ کے بتایا کہ سجدہ سوائے رب کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یہ جو عقیدہ ہے توحید و رسالت ہے نا، یہ بندے کو مضبوط کرتا ہے۔ قرآن مجید کی جتنی مکی صورتیں ہیں وہ عقیدے کی پختگی کی بات کرتی ہیں۔ پختہ عقیدہ ہو ہمارا، پختہ، جب ہمارا ذہن ہوگا نا رزق اللہ نے دینا ہے، پھر کوئی ناجائز ذریعہ نہیں اختیار کریں گے۔ جب ہمارا ذہن بن جائے گا نا کہ مالک اللہ تعالیٰ ہے، عزتیں ذلتیں یہ مشیت الہی کا تقاضا ہوتی ہیں، پھر ہم کوئی غلط سیاست نہیں کریں گے، کوئی چور رستہ نہیں تلاش کریں گے آگے جانے کا۔ جب ہم عقیدہ توحید و رسالت والے ہوں گے تو پھر کچی پکی باتیں نہیں کریں گے، پھر توکل مضبوط ہوگا، اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوگا، پھر ہم اپنے رب کی جانب توجہ رکھیں گے۔ تو ایک تو مقصد رسول کریم کے تشریف لانے کا لوگوں کو اللہ کی جانب بلانا، اللہ کی جانب۔ حضور کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ آج کل وہ جو نسبت کے بڑے دعوے دار ہیں وہ عبادت سے دور ہیں۔ آپ کیمروں کے سامنے بٹھا لیں، میرے جیسے آدمی کو بھی گھنٹوں بٹھا لیں، لیکن کچھ مصلی پہ بھی چلو گھنٹوں نہ صحیح تو کوئی آدھا گھنٹہ ہی بیٹھ جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا میرے عزیز، نماز فرض ہونے سے پہلے بھی کئی دن جا کے غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں پریشان ہوں، تو ان کی روح عبادت مانگتی ہے، ان کا دل عبادت مانگتا ہے، ان کی پیشانیاں سجدوں کو تڑپتی ہیں۔ وہ جب تک اپنے آپ کو مصلی سے وابستہ نہیں کرتے سکون نہیں پا سکتے، کیونکہ کچھ ضروریات وجود کی ہیں، کھانا پینا سونا، کچھ ضروریات روح کی ہیں، اور جب تک ہم اپنے روحانی معاملات کو نہیں دیکھتے تب تک ہماری وہ سکون والی کیفیت نہیں ہوتی۔ ایک تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اسباق دیے ہیں کہ عبادت، ذکر، تلاوت، اس پر ہم خاص توجہ کریں۔ میں دیکھتا ہوں آج کل ہمارے ہاں اس بات کا چلن کم ہے،
مثلا مجھے دعوت دینے والے دوستوں کی پیار سے محبت سے ایک بڑی تعداد ہے، آپ آ جائیں آپ آ جائیں، بلکہ جس جگہ گئے ہوتے ہیں نا وہاں بھی کو 18-20 لوگ مل جاتے ہیں نہیں دعوت دینے والے۔ میں اکثر کہتا ہوں یار جو پچھلے سال تقریر کر کے گیا تھا اس پہ عمل کر لیا سب نے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ میرا روزگار نہیں کہ میں نے دوپہر کو بھی پیسے لینے ہیں تو شام کو بھی لینے ہیں تو مجھے ذرا زیادہ جلسے مل جائیں گے تو دیہڑی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ نے اس سے بے نیاز رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تقریروں کا، وعظوں کا، جلسوں کا مقصود بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ کیا مقصد ہے؟ روز 2 گھنٹے تقریر سنو اور عمل کب کرنا؟ دین کو عملاً، دین اسلام اس لیے نہیں آیا کہ اس پہ کھل کے مقالے لکھے جائیں، اس پر کھل کے تقریریں کی جائیں، ایک ایک کریں یہ کام بھی ضرورت کے لیے، حرج نہیں، لیکن یہ تو عملی نفاذ کے لیے آیا نا۔ تو عملاً دین کی طرف رغبت کرے۔ میلاد شریف کے موقع پر ہمیں زیادہ جوش دکھانا چاہیے دین پہ عمل کرنے کا، اس لیے کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کے مقاصد بھی تو اجاگر ہو کے سامنے ہوتے ہیں کہ نہیں۔ دوسرا مقام قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دنیا میں ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلا جائے، نقش قدم ان کا اپنایا جائے، ان کے رستوں کا بندہ مسافر بنے۔ رسول اطاعت کے لیے آتے ہیں، ان کی فرما برداری کی جائے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ محبتیں بڑی ضروری ہیں، یہ محبتیں ہوں گی تو عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی یاد رکھیے گا، رسول پاک آئے ہیں فرما برداری کے لیے۔ اگر فرما برداری نہیں کرتے، بات ہی نہیں مانتے، آپ جس سے بھی دعوی محبت کرتے ہیں وہ دلیل مانگتا ہے، تو حضور سے دعوی محبت ہے تو اس کی عملی صورتیں بھی تو ہونی چاہیے نا۔ ہر پیغمبر اس لیے آئے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے، اور اگر کوئی میرے نبی پاک کی فرما برداری کرے پھر تو اس کا انداز ہی نرالا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا محبوب ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی غلامی کریں، ملے گا کیا؟ اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا، خود ان سے محبت۔ صحابہ کرام کے اندر نا حضور سے پیار کا جذبہ بھی والہانہ تھا، والہانہ۔ نبی کریم، وہ آج کل کچھ لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے نا جی مروج دکھائیں، اس کا حکم ہے، حکم ہے، یہ بڑی نہیں، آپ یہ بتائیں۔ تو میں کہتا ہوں حضور نے حکم دیا تھا کسی صحابی کو کہ میں کلی کروں تو میرے منہ سے نکلا پانی چہرے پہ مل لینا؟ حکمن کہا تھا کسی کو کہ میرے ناک سے بلغم نکلے تو چہرے پہ مل لینے؟ کہا تھا، لیکن وہ ملتے تھے کہ نہیں ملتے تھے؟ والہانہ پن تھا، حضور کے ساتھ پیار تھا، والہانہ شوق تھا، لیکن جس طرح پیار والہانہ کرتے تھے نا، والہانہ، اس طرح بات بھی والہانہ ہی مانتے تھے، بات بھی پیار ہم بھی والہانہ کرتے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نعرہ لگاؤ، پھر زور سے لگاؤ، پھر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لگاؤ، پھر جناب اس طرح کر کے لگاؤ۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ والہانہ پن ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ حضور کی بات بھی والہانہ مانتے ہیں؟ ہمارے ہاں لیت و لالا ہے، گنجائش ہے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، شریعت کی رخصت پر عمل ہے، یہاں گنجائش مل گئی تو لے لو، یہاں مل گئی تو لے لو۔ صحابہ تو بات بھی والہانہ مانتے تھے۔ حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی اس کونے میں تھے ابھی مسجد کے قریب، ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔
ایک اس کونے میں تھے. ہمیں واضح احکامات دین کے مل جائیں تو اس میں بھی گنجائش ڈھونڈتے. اس کونے میں تھے, کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے. اس کونے میں تھے ایک, ان کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گئے. اللہ کرے کہ آپ موبائل تھوڑے کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں. دعا کیے آمین تو کہہ دیں نا, چلو دعا میں تو شامل ہو جائیں نا. اللہ تعالیٰ دعائیں تو کرنی چاہیے نا, اللہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی دعا. دوست, واضح حکم ملنے کے باوجود بھی لوگ, واضح احکامات کے باوجود بھی اس میں لوگ گفتگو کرتے ہیں, کل پرسوں ترسوں کا نام لیتے ہیں. حضور نے مطلق کا نام نہیں لیا, جس کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گیا. یہ وہ نظارے ہیں جو زمین نے دیکھے ہیں, آسمان نے دیکھے ہیں. اتنی وارفتگی حکم ماننے میں, اتنی وارفتگی. بیٹھ گئے. تکمیل جمعہ پر محبوب نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ آپ کا حکم آیا تو میں اسی کونے میں بیٹھ گیا تھا. آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو اس کونے میں بیٹھ گیا. آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو میں اس کونے میں بیٹھ گیا. تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا تھا, نہ آپ سے کہا تھا, نہ آپ سے کہا تھا, میں نے تو ان سے کہا تھا. کر یا رسول اللہ اپنے نام تو نہیں نہ لیا, سانو تے قید سجن دا گہنا ہے, او جینج رکھے اونج رہنا ہے. یا رسول اللہ آپ نے نام نہیں نہ لیا, حکم مل گیا بیٹھ جاؤ تو لہذا بیٹھ جاؤ. بات ماننا ہمارے ہاں نا آج کل پیری مریدی بھی اسی کا نام ہے. نذرانہ بھی وقت پہ دو, دعوت بھی مرید کرتے ہیں جتنی مرضی آپ کو, روز کہو تو روز کھانا کھلاتے ہیں. آپ ان سے کہو کہ جناب میں آ رہا ہوں تو وہ تیار ہیں, پھول بھی لے کے کھڑے ہیں. لیکن اگر ان سے کہو بات مانو, پھر وہ کہنے تسی دعا کرو, ہے نا جی, نماز پڑھا کرو کہتے دعا کرو. کمال ہو گئی ہے بھائی. آپ باقی سارے معاملات کے لیے آپ پورے تیار ہیں, اور یہ جو فرما برداری ہے, یہ جو بات ماننا ہے, وہ کس نے ماننی ہے؟ وہ جس پر آپ کے شیخ نے, مرشد نے گھنٹوں تقریریں کی, وہ باتیں کس نے ماننی؟ کسی اور نے. کیا مانا ہے اس بات کا؟ کوئی گورکھ دندہ ہے کیا آپ نعرے لگائیں, دعوی محبت کریں, اور جو ان کا اصل کام ہے. دیکھو وفادار وہ ہوتا ہے جو مشن کا ساتھی ہو. جو مشن کا ساتھی نہ ہو وہ ٹھیک ہے. پھر میرے ایک سنگی ہیں, مجھے ایک دن بڑی محبت سے کہنے لگے کہ جناب کھانا نہیں کھاتے آپ ہمارے گھر, کھانا ضرور کھائیں, ایک دن ضرور آ جائیں. میں انہوں نے آکھے یار تم آنا میرے نال رل کے 4 دن کو دین دا کام کرا. کہنے لگا نہیں وہ ٹھیک ہے کھانا. میں کہ کھانا تو یار ہر ہوٹل تو لب جاتا ہے, وہ تو چلو اللہ توفیق دیتا ہے, کوئی زیادہ اچھا کھا لیتا ہے, کوئی تھوڑا سادہ کھا لیتا ہے. روٹی تو جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے اسے روٹی مشن حسن ہے, ڈیوٹیاں ذمہ داریاں اصل ہیں. اور کھانے یہاں کوئی من پسند کھانے دنیا میں آئے, ہم من پسند چیزیں تو جنت میں ملیں گی, اور وہ ملیں گی اور مزہ آئے گا. ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام, نیچے جا کے آرام. یہاں کوئی کام کریں, کوئی ڈیوٹی کریں, کسی ذمہ داری کا اظہار کریں, کوئی خدمت سر انجام دیں, وہ خاص سطحی چیزیں اس سے باہر نکلیں. نبی کریم کی بات مانے والہانہ انداز میں, والہانہ. حضور علیہ السلام نے جس مشن کے لیے پتھر کھائے, جس مشن کے لیے حضور طائف گئے, جس مشن کے لیے حضور نے ہر دشمن کو معاف کر دیا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں, دیندار ہو جائیں. امت اس مشن کے لیے کیا کام کرتی ہے, کیا ڈیوٹی کرتی ہے؟ کبھی دل میں تکلیف ہوئی ہے کہ آپ تجربہ کر لیں, سارے لوگ عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں آتے, اس لیے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری رات دکان کھلی رہتی ہے اور سویرے سو رہے ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں میں نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ میں نے پورے کرنے ہیں. عید کی نماز بھی سارے پڑھنے, لیکن رش اتنا ہوتا ہے کہ مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر ساری مسلمان امت
नमाजी हो जाए तो नई मस्जिदें बनानी पड़े, लेकिन आप बाकी सारे काम करा लें, शौक से कर देंगे। भाई सजदे का भी ज़ौक़ पैदा करो। हुजूर की फर्मा बरदारी असल है। तीसरा मकाम कुरान पाक का, कुरान मजीद ने कहा कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलु अलैकुम आयातिना, जैसा कि हमने तुम्ही में से तुम्हें एक रसूल दिए हैं जो तुम पर हमारी आयतें पढ़ेंगे, वयुज़क्कीकुम, और तुम्हारा तज़किया कर देंगे, तुम्हें पाक साफ कर देंगे। नबी पाक की तालीमात ये हैं कि तू ज़ाहिरी तौर पर भी बड़ा साफ सुथरा हो। हुजूर नफासत को पसंद करते, सफाई को महबूब रखते, खुशबू का इस्तेमाल करते, मिसवाक को मोहब्बत से इस्तेमाल करते, ज़ाहिरी सफाई भी। और तिरमिज़ी में मौजूद है, हुजूर ने फरमाया ए अनस बिन मालिक मेरे बेटे, हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे सीने में किसी को बुग़्ज़ न हो। फरमाया ये मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसी ने मुझसे मोहब्बत की। निरे दांत साफ करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ करना भी सुन्नत है। बातन भी साफ होना चाहिए, इंसान के अंदर से सारी बीमारियां निकल जाएं। अजीज दोस्त, तज़किया हो, हसद से खाली हो सीना, बुग़्ज़ से खाली हो। ये जो रूहों पर बोझ होता है ये हसद का होता है, ये बातन पर धब्बा होता है ये अदावत का होता है। ये कुछ चीजें जो हमें बिल्कुल बेकरार कर देती हैं ये तकब्बुर का रोग होता है, ये उजब खुद पसंदी, ये अंदर इंसान के जवार भाटा पैदा कर देती है। अगर बंदा हो जाए सादा, हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे, तो एक शख्स ने आपसे पूछा हजरत ख्वाजा पीर बायज़ीद बुस्तामी से मिलना है। आप फरमाने लगे ये जो बंदा जिसका तुमने अभी नाम लिया है ना, इसको ढूंढते मुझे 30 साल हो गए, मुझे नहीं मिला। 30 साल। यहाँ बेचारे नकीब, उनकी क्लास लग जाती है अगर वो लक़ब थोड़े बयान करें तो, लिस्टों में लिख लिख के दिए जाते हैं, ये नाम नहीं लिया, ये नाम नहीं लिया, फलाने चौधरी का नाम रह गया, फलाने का रह गया, फलाने का। वो छोड़ दें भाई, ये तो हुजूर की तारीफ की महफिल है, इसमें बाकियों की तारीफें किधर से आ गई, किधर से आ गई? ये तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र पाक की मजलिस है। दोस्तों, आप गौर करेंगे और चीजों को समझेंगे। ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी से उसने कहा मैंने मिलना है, फरमाने लगे 30 साल से ढूंढ रहा हूं, मिला नहीं। वो साइड पे जाके एक बंदे से कहने लगा मैंने हजरत ख्वाजा पीर शेख बायज़ीद बुस्तामी से मिलना है। कहने लगे अभी तो वहां खड़े थे तुम्हारे पास। कहने लगा मैंने तो पूछा है। कहने लगे असल में ये जो तुमने लाइन लगाई है ना अलकाबाद की, ये वो मानते नहीं अपने आप, ना हजरत, ना ख्वाजा, ना पीर, ना सूफी, वो तो निरा बायज़ीद कहते हैं, और उसमें भी कई दफा रोते हैं रब की बारगाह में। तो ये जो अलकाबात तुमने लगाए हैं ना, हमारा तो जनाब बड़ा अजीब मंजर है। तो तज़किया के लिए हुजूर आए, फिर फरमाया वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, हुजूर तुम्हें किताब सिखाएंगे, हिकमत सिखाएंगे। हुजूर कुरान सिखाने आए, नबी करीम क्या सिखाने आए? आप बने इंजीनियर शौक से, आप लेक्चरार बने शौक से बने, लेकिन साथ कुरान पाक के कारी भी तो बने ना, कुरान पाक को समझने वाले भी तो बने ना। जिस बंदे को इतनी कहानियां आती हैं, जिसे अपने शजरे आते हैं, जिसे अपनी बरादरी की शान आती है, उसे कुरान की आयतें क्यों नहीं आती? जिसे सारी पंचायत में सारी बात सुनानी आती है, उसे कुरान मजीद भी आ सकता है। शर्त यह है कि वो आगे बढ़े, कुरान पाक को सीखे। हम ना कुछ काम हमने बच्चों के जिम्मे, मेरे पास एक साहब बच्चा लेके आगे कहने लगे दुआ करें ये पढ़ जाए। तो मैंने कहा आप भी कुछ 100 साल के नहीं हो गए, मैं दुआ करता हूं आप दोनों ही पढ़ जाएं। आप भी तो पढ़ ही सकते हैं ना, आप भी तो तवज्जो करें ना। हम ना जनाब, वो बाज लोगों का अजीब जाविया निगाह बन जाता है,
او بھائی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ او جی میری اب زبان موٹی ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کل آیا ہے واٹس ایپ، سب نے سیکھ لیا ہے، یہ کل ہے، ای میل کرنا بھی آ گیا لوگوں کو، اور کمنٹس دیکھنا بھی آ گیا، اور بڑے بڑے لوگ جن کو نہیں بھی توجہ جن کی ہونی چاہیے تھی ان کی بھی توجہ، یعنی میں تھوڑا مصروف زیادہ رہتا ہوں، اور اب تو کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لے۔ وہ کوئی دوست پوچھتا ہے کہ آج کل کیا کر رہے ہیں، تو میں کہنا کچھ بھی نہیں، بس ہڈیاں آنیاں جانیاں دیکھو، ادھر آ رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں، بھائی یہی کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ ناراض ہیں۔ یعنی مسئلے دو ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے، ایک نیند پوری نہ ہوئی اور دوسرا خواب مکمل نہ ہوا۔ سوچتے ہی رہتے ہیں کبھی 6 گھنٹے کٹھے ملے تو سوئیں گے، لیکن کوئی کام خاص جس طرح کرنا چاہیے مرتب کر کے وہ ہم سے ہوتا نہیں۔ اللہ توفیق دے تو ہو جائے، لیکن میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں شدت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ، کہ کچھ ایسی چیزوں کو لوگوں نے اوڑھ لیا ہے۔ مجھے زیادہ وقت نہیں ملتا، تو کئی دوست پوچھ لیتے ہیں، بلکہ شاید ہر ہفتے ہی کوئی پوچھ لیتا ہے آپ سٹیٹس کہاں پہ لگاتے ہیں؟ میں کہ یار میں نے لانا نہیں آتا، لیکن وہ بس ایک ذہن بن گیا نا، اور ایسے لوگ جن کے بارے میں امید تھی کہ یہ سٹیٹس والے نہیں، یہ تسبیح والے ہیں، یہ اللہ اللہ کریں گے، ان کے ہاتھوں میں بھی موبائل نظر آتا ہے، اور جو بھی چیز ہاتھ میں ہو وہ چلنے لگتی ہے۔ موبائل ہاتھ میں ہوگا تو چلے گا، اور اگر تسبیح ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ چلے گی۔ چلیں، اس کی بھی ضرورت ہے، کہیں تو چلائیں، لیکن باقی تسبیح بھی تو لینا ہاتھ میں، کچھ وقت اسے بھی تو دینا۔ تو میرے عزیز قرآن مجید کو سیکھیں، اور پھر فرمایا والحکمہ، حضور تمہیں دانائی سکھانے آئے، نبی پاک نے ہمیں باشعور کیا ہے۔ بصیرت کا جو نور دروازہ رسول سے ملتا ہے وہ کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ حضور کی باتیں حکیمانہ، نبی پاک کے ارشادات انسان کو تازہ کر دینے والے، ذہن کی بند گرہیں کھول دینے والے، حضور کے ایسے فرامین۔ نبی پاک علیہ السلام نا انا نہیں جگاتے لوگوں کی۔ ہم جب کسی شخص سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ رد عمل کے طور پر سخت ہو جاتا ہے، جو کہ ہم انا جگا دیتے ہیں۔ حضور انا نہیں جگاتے تھے، نبی پاک ضمیر جگاتے۔ حضور اس طرح کی بات کرتے تھے کہ سامنے والے کو تعلیم مل جاتی، ایجوکیٹ ہو جاتا، اس کی نفسیات قبول کر لیتی کہ یہ بات ٹھیک ہے، نفسیات قبول کر لیتی۔ ایک نوجوان نے آ کے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوئی اس کی بات کی، لیکن حضور نہ تعلیم دیتے ہیں۔ نبی کریم نے بٹھا لیا اور بٹھا کے فرمایا ایک بات بتا، یا رسول اللہ حکم کرے۔ فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی سے زنا کرے؟ اس کی آنکھیں کھل گئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تیری بہن سے، ماں سے، خالہ سے، پھپھو سے، جو رشتے قریبی ہیں حضور نے گنوائے، تو اس کی آنکھیں لال ہو گئی غصے سے۔ یا رسول اللہ میں نام بھی نہیں لینے دیتا۔ اب حضور نے اس کے ذہن پر دستک دی۔ معاشرے میں جب آپ کسی چیز کو خریدنے نکلتے ہیں تو آپ پھر دکان بھی تو ڈھونڈتے ہیں نا کہاں سے لینی ہے، تو جس چیز کو آپ خریدنے جائیں گے یقیناً اس کی مارکیٹ بھی تو ہونی چاہیے نا، کہیں سے ملے گی وہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ذہنی سطح پر لائے اپنی حکمت کے ساتھ۔ حضور فرمانے لگے تو نہیں اجازت دیتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے ایسا، لیکن جس سے تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ کیوں نہیں سوچتے اس بات کو ہم کہ معاشرے میں جب آگ لگتی ہے پھر کسی کا گھر بھی محفوظ نہیں رہتا۔ تو جب بے حیائی کا چلن عام ہوتا ہے، ایک میرے دوست ہیں، ان کا بیٹا پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا، تو وہ لے آئے، کہنے لگے اسے سمجھائیں میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو میں نے ان سے بات ابھی شروع بھی نہیں کی،
تو مناظرے پہ اتر آیا بچہ، کہنے لگا مولانا صاحب بتائیں جائز نہیں؟ کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا پسند کی شادی؟ میں نے کہا پتر تو میرے ساتھ اکیلے میں آ، تجھے سمجھاتا ہوں۔ کہنے لگا جی نہیں آپ بتائیں جائز نہیں؟ میں نے کہا بیٹا تیرے لیے بھی جائز ہے، جس طرح تیرے لیے جائز ہے نا، اسی طرح خاندان کے اگر کوئی بیٹی کہے میں نے پسند کی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ اب اس کی گردن جھک گئی، اب چپ کر گیا۔ میں نے کہا جو رواج آپ گھر میں ڈال رہے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ بیٹیوں کو پتہ نہیں چل رہا آپ کیا کر رہے ہیں، تو جو چلن آپ پیدا کر رہے ہیں یہ عام تو ہوگا۔ تو اگر بیٹی کل کو کچھ اٹھ کے مطالبہ کرے، وہ کہے کہ جس فلسفے سے اس کی بات مانی جا سکتی ہے میری بھی مانی جا سکتی ہے، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ بعض اوقات اللہ توفیق دیتا ہے، کسی کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے، اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اور میرے بھائی جب کچھ چیزوں کا چلن عام کرو گے نا، علاقے چھوڑ کے چلے گئے ہیں بہت سارے باپ، بستیاں چھوڑ دی لوگوں نے، صدیوں سے جہاں خاندان آباد تھے چھوڑ دیے، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی نے مرضی کی شادی کر لی۔ غلطی کسی کی غلطی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ غلطی ماں باپ کی نہیں ہے۔ نافرمان ہونے لگے تو حضرت نوح کا بیٹا بھی ہو جاتا ہے، لیکن لوگ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جینا مشکل کر دیتے، لیکن جب برائیوں کا چلن عام ہوتا ہے پھر وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں۔ تو حضور اس حکمت سے دین سکھاتے، ہم وہ دانائی نہیں استعمال کرتے، وہ بصیرت نہیں، بس جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں، جذباتی گفتگو۔ اپنی زندگی میں دانائی، بصیرت۔ حضور نے تو بعد فیصلے یہ حدیبیہ کے موقع پر کتنے مشکل میں تھے صحابہ، ایک ایسا سخت فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی وہاں سے مسلمان آئے گا تو مدینے والے رکھیں گے نہیں، اور مدینے سے جائے گا تو وہ رکھ لیں گے مکے والے، وہ واپس نہیں کریں گے، ہم رکھ نہیں سکتے۔ صحابہ کہتے ہیں وقتاً تو ہم پریشان تھے، پر حضور کی حکمت کے قربان جائیں، یہی شرط وجہ بنی مسلمانوں کی فتح کی۔ اس لیے کہ جن کو وہ وہاں سے نکلنا پڑتا تھا مکے سے، حضور رکھتے نہیں تھے، معاہدہ تھا، وہ پھر مجاہدوں کا الگ جتھا تیار ہو گیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو جندل، ایک نئی جماعت مجاہدین کی، رستوں سے گزرنا کافروں کا مشکل ہو گیا، اور کچھ ایسے تھے جو مکے نہ رہ سکے، مدینہ نہ رہ سکے، تیسری جگہ جا کے ڈیرا لگایا، سارے کا سارا شہر ہی مسلمان کر دیا۔ زندگی میں کچھ چیزیں بصیرت سے کریں۔ ہمارے ہاں فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے بھلا؟ جو پہلے آ جائے۔ پھر میں کہتا ہوں آپ بیوی کی بات ضرور سنیں، لیکن اس کی سننے کے بعد جس کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے پھر اس کی بھی سنیں۔ آپ اماں کی بات ضرور سنیں، توجہ سے سنیں، لیکن فوراً جذباتی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اماں نے جس کے خلاف بات کی اس کی بھی سنیں۔ دو طرفہ بات سن کے کہ کس طرح کے منصف ہیں زمانے میں، ایک بات سنتے ہیں اور اسی طرف ہو جاتے ہیں دانائی سے۔ اور آخر میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے وہ سارا میرے رسول تمہیں سکھاتے ہیں۔ نبی کریم نے نا اپنی امت کو تعلیم کے ہر پہلو سے آگاہ کیا، ہر پہلو سے۔ ہمارے پاس ذخیرہ ہے احادیث کا، اور قربان جائیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ کبھی پڑھ لینا تو لطف دے دیتی ہیں۔ لطف۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک دانشور نے پوچھا کہ جناب کوئی ایک بات جس پہ زندگی گزاری جا سکے، ایک نوجوان تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا تو خیال ہے اس ایک حدیث پر پورا ملک سنوارا جا سکتا ہے، ایک پر، اور آتی بھی ہے ہم سب کو، شرط عمل کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی بھائی کے لیے پسند کرے۔ لو اس حدیث پہ عمل کر لو۔ جو بندہ ملاوٹ والی چیز بیچتا ہے اگر اس حدیث پر عمل کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے، کبھی ملاوٹ کرے گا، کبھی دھوکہ دے گا،
کبھی میرٹ سے ادھر ادھر ہوگا